دبئی کی سیر۔ ہم دبئی پہنچے تو رات ہو چکی تھی، اس لیے ہم ہوٹل پہنچتے ہی سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صاف ستھری سڑکیں دیکھ کر اور تازہ ہوا میں سانس لے کر تازگی محسوس کی۔ ہر جگہ گیندے کے خوشنما پھول منظر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس خوشگوار ماحول سے سرشار ہو کر ہم تیار ہوئے اور میٹرو ٹرین کی طرف روانہ ہو گئے۔ میریکل گارڈن۔ یہاں آ کر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایک دل فریب خواب کا منظر ہو۔ جہاں جہاں تک نظر پہنچ رہی تھی ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ مختلف پودوں اور گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں ہر رنگ کے پھول پودے تھے جنہیں تراش کر مختلف چیزوں کے نمونے بنائے گئے تھے، مثلاً جانور، مکان، انسان وغیرہ۔ یہاں گھوم پھر کر اور لطف اٹھانے کے بعد ہم اپنی دوسری منزل گلوبل ویلیج پہنچے۔ گلوبل ویلیج، یہ جگہ دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا سمٹ کر ایک چھوٹی سی جگہ میں سما گئی ہے۔ مختلف کھیل کھیلتے ہوئے بچوں کا شور اور ہر طرف مزے مزے کے کھانوں کی روح کو تر و تازہ کرنے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ الگ الگ ممالک کے سٹال لگے ہوئے تھے جن میں تیار کردہ اشیاء سے ان ممالک کی مخصوص پہچان ہو رہی تھی۔ یہ تفریح کی ایک بہترین جگہ تھی۔ پیاس لگی تو کچھ ٹھنڈا مشروب پینے کو دل چاہا۔ ابو ہمیں جوس ورلڈ لے گئے جہاں ہر قسم کے تازہ پھلوں کا رس اور شیک دستیاب تھا۔ ڈھاؤ کروز۔ اگلے دن دوپہر کو ہم دبئی کریک کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے کئی سجی ہوئی کشتیاں دیکھیں جو ڈوبتے سورج کی کرنوں میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ہم ان کشتیوں پر سوار ہوئے اور بتائی گئی میزوں کے گرد بیٹھ گئے۔ موسیقی کے دھن پر رقص کرتے ہوئے کچھ لوگ تفریح کا باعث بنے۔ بچوں کے لیے جادوئی کرتب بھی دکھائے گئے جس سے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اپنی ہنسی نہ روک پائے۔ یہاں بھی ہر قسم کے کھانے موجود تھے جو باقی جگہوں سے بے حد مختلف تھے۔ سمندر کی لہروں پر جھومتی ہوئی اس کشتی کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ دبئی دنیا کی خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے مختلف رسم و رواج اور طور طریقے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ڈیزرٹ سفاری۔ اس کے بعد ہم ڈیزرٹ سفاری پہنچے تو ابو نے ہم سب کے لیے ٹکٹ خریدے۔ سفاری کی سیر کے لیے سب کو ایک سفید جیپ میں بٹھایا گیا۔ جیپ کا سفر دل فریب تھا۔ آس پاس نظر آنے والے ریت کے ٹیلوں پر جب جیپ کی رفتار بڑھی تو خوشی کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس ہوا جس کے تاثرات ہمارے چہروں پر نمایاں تھے۔ کھانے میں دی گئی خوش ذائقہ چیزوں سے اپنا پیٹ بھرا۔ آس پاس بجنے والی موسیقی اور چمکتے ہوئے کمکموں نے شام کا مزہ دوبالا کر دیا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی آواز ہے۔ اسلام کا تعارف۔ غلام حسین میمن۔ نومبر 1991 میں روس سے آزادی حاصل کرنے والے ملک ازبکستان کا ایک مشہور شہر بخارا ہے۔ 810 عیسوی میں یہاں احادیث کے ایک عالم اسماعیل بن ابراہیم کے گھر پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ ابھی یہ کم عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ نیک اور عبادت گزار والدہ نے بیٹے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے پوری کی۔ ایک دن اچانک بچے کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ماں کی خواہش تھی کہ یہ بچہ علم کے میدان میں کمال حاصل کرے۔ ماں کی دعا اور عاجزی میں اتنا اثر پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بینائی عطا فرما دی۔ بڑے ہو کر یہ امام بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ بے مثال حافظہ اور علم سے محبت نے انہیں استادوں کا گرویدہ بنا دیا۔ بغداد جا کر انہوں نے صرف 16 روز میں 15,000 سے زائد احادیث یاد کر لیں۔ بعد میں علم کے سلسلے میں شام، مصر اور بغداد کے علاوہ مکہ معظمہ بھی گئے۔ اس دوران انہوں نے 6 لاکھ احادیث جمع کی۔ انہوں نے گزشتہ دور میں مرتب کیے گئے احادیث کے مجموعے پڑھے تو محسوس ہوا کہ اس سے عام آدمی کا فائدہ اٹھانا مشکل ہے۔ امام بخاری نے صحیح احادیث تلاش کر کے اس کا مجموعہ مرتب کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہی کام لیا جس کی آرزو برسوں پہلے ان کی والدہ نے کی تھی۔ صحیح احادیث کی تلاش میں ہونے والی تکالیف ان کے راستے کی دیوار نہ بن سکیں۔
ایک بار انہوں نے کافی طویل سفر اس امید پر کیا کہ وہاں موجود شخص احادیث بیان کرتا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص ایک خالی توبڑا یعنی تھیلا جس میں جانوروں کو دانہ کھلاتے ہیں ہاتھ میں لیے جانور کو بلا رہا ہے۔ وہ وہاں سے یہ سوچ کر واپس لوٹ آئے کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں نہ دے گا۔ انہوں نے 16 سال کی سخت محنت اور تحقیق کے بعد 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے صحیح ترین احادیث کا انتخاب کر کے کتاب صحیح بخاری مرتب کی۔ اس میں 7275 احادیث ہیں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کعبے میں بیٹھ کر مرتب کی اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا اور استخارہ کرتا۔ جب احادیث کو ان کے مضامین کے مطابق ترتیب دینے کا خیال آیا تو میں نے یہ کام مدینہ منورہ میں روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی مقام پر بیٹھ کر کیا۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کو جس طرح محفوظ کیا گیا ہے اس کی مثال کہیں اور ملنا مشکل ہے۔ ان حالات و واقعات کو بیان کرنے والے اور احادیث بیان کرنے والے کی صحت یعنی کردار کی تحقیق کے لیے تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کے حالات اور واقعات کو جمع کیا گیا۔ محدثین یعنی حدیث بیان کرنے والے، محدث کی جمع۔ محدثین نے اسے باقاعدہ علم کی شکل دی۔ اسے فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ اس علم کے تحت راوی یعنی بیان کرنے والا اس کے سچ اور جھوٹ کو پرکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا کوئی گوشہ آنے والی نسلوں سے اوجھل نہ رہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب اور کہانی۔ پہلی کتاب کا نام ہے قائد کے نام بچوں کے خطوط، سن 1938 سے 48 تک۔ مصنف ہیں ڈاکٹر ندیم شفیق ملک اور قیمت ہے اس کی 580 روپے۔ اس کا تعارف۔ ڈاکٹر ندیم شفیق ملک کا شمار پاکستان کے ممتاز محققین میں ہوتا ہے۔ آپ کی مرتب کردہ اس کتاب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے 47 خطوط شامل ہیں جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے۔ بہت سے بچوں نے ان خطوط کے ساتھ اپنا جیب خرچ جمع کر کے اپنے عظیم قائد محمد علی جناح کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان خطوط کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی قابل دید تھا۔ دوسری کتاب ہے قائد اعظم ابتدائی حالات۔ مصنف ہیں اس کے انتظار حسین اور قیمت ہے 400 روپے۔ تعارف۔ انتظار حسین اردو کے نامور ناول نگار، افسانہ نویس اور تنقید نگار تھے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے ہیں۔ اس کتاب میں قائد اعظم کی پیدائش سے لے کر اس وقت تک کے واقعات درج ہیں جب آپ نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ کتاب کے آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کی خاص تمام تاریخیں بھی درج کی گئی ہیں۔ پیڑ کا بھوت۔ مصنف ہیں راحت عائشہ اور قیمت ہے 350 روپے۔ تعارف۔ مشہور مصنفہ محترمہ راحت عائشہ کی تحریر کردہ کہانیوں کا مجموعہ پیڑ کا بھوت میں شامل ہر کہانی کسی نہ کسی سبق پر مشتمل ہے، جس میں نصیحت کے بجائے نہایت دلچسپ طریقے سے بچوں کو وہ سب سکھایا گیا ہے جو آپ کے بچوں کو سیکھنا چاہیے۔ اسکولوں کے اساتذہ اور والدین اپنے بچوں کو اس کتاب سے ہرگز دور نہ رکھیں۔ ایک تھا بت شکن۔ مصنف ہیں محمد فہیم عالم اور قیمت ہے 450 روپے۔ تعارف۔ مسلمان فاتح سلطان محمود غزنوی پر ویسے تو بے شمار کتب اس وقت میسر ہیں، لیکن چند باتیں ایک تھا بت شکن کو ان تمام کتب سے ممتاز کرتی ہیں۔ یہ کتاب کسی بھی ناول سے کہیں زیادہ دلچسپ اور واقعاتی انداز میں ہے۔ غزنی کے سلطان پر لکھے گئے دیگر ناولوں
یا کتب کی طرح فرضی واقعات اور من گھڑت قصوں کے بجائے مستند واقعات کو بحوالہ بیان کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے راجہ مہاراجاؤں سے غزنی کے سلطان کے جنگی مارکوں کی یہ داستان پڑھتے ہوئے نونہال ہر دم خود کو سلطان اور اس کے جانباز ساتھیوں کے ساتھ محسوس کریں گے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ایک ماہر تعمیرات سے گفتگو۔ نونہالان وطن، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر، اسکول اور دوسری عمارتوں کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ بلند و بالا عمارتوں کے شاندار اور خوبصورت ڈیزائن کون بناتا ہے؟ یہ کام ایک ماہر تعمیرات کرتا ہے۔ اسکول، شاپنگ مال، مسجد، آفس اور تمام ہی عمارتیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ایک ماہر تعمیرات پہلے اس کے نقشے بناتا ہے۔ دنیا بھر میں عمارتوں کے بہت ہی دلکش اور حیران کن ڈیزائن تیار کیے جاتے ہیں۔ کچھ عمارتیں تو قدرت کے حسین مظاہر سے متاثر ہو کر ڈیزائن کی گئی ہیں، مثلاً سمندری لہر یا کسی پرندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ کچھ پرانے قلعوں کی اندرونی آرائش محرابی انداز سے مزین ہوتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں فرح رضوان صاحبہ سے، جو ایک نامور ماہر تعمیرات ہیں۔ انہوں نے انڈس ویلی اسکول آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر سے تعلیم حاصل کی اور آج وہ وہیں پڑھا رہی ہیں۔ فرح صاحبہ، ماہر تعمیرات بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرح رضوان، ماہر تعمیرات بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر عمارتیں تخلیق کرنے کا شوق ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ کو اس شعبے میں بیچلرز ڈگری لینی ہوگی۔ یہ 4 سالہ کورس ہے، جس کے بعد ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے 1-2 برس مزید پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہ بتائیں کہ ماہر تعمیرات کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ فرح رضوان، ماہر تعمیرات عمارتیں ڈیزائن کرتے ہیں، یعنی وہ اس کے لیے نقشے اور تخلیقی منصوبے تیار کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا، اس پر کون سا رنگ مناسب ہوگا۔ وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ لوگ ہماری بنائی ہوئی عمارت میں پرسکون انداز میں وقت گزاریں، عمارت میں قدرتی روشنی بھرپور طریقے سے آئے اور یہ ہوادار بھی ہو۔ اپنے کام میں آپ کو کبھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آیا؟ فرح رضوان، سب سے بڑا مسئلہ تو عمارت بنوانے والے کی خواہش اور ضروریات کو پورے طریقے سے سمجھنا ہے، پھر ان کو مختلف ڈیزائن دکھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی ہوں، کیونکہ ایک اچھی عمارت ساز کا معیار یہی ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں سرے سے کوئی کھڑکی ہی نہ ہو تو وہ اندھیرے اور حبس سے بھرپور ہوگا، اور ایسے کمرے میں کون اپنا وقت گزارنا پسند کرے گا؟ اسی لیے وہ تمام جگہیں جو ڈیزائن کی جائیں ان کا دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ قابل عمل ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ فرح رضوان صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ قیمتی معلومات پہنچائیں۔ جی تو نونہالو، کیا آپ کو یہ بہت دلچسپ لگا، اور کیا آپ ایک ماہر تعمیرات بننا چاہیں گے؟ بادشاہی مسجد کے ماہر تعمیرات کے بارے میں دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ nonehal.com دیکھیں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بلا عنوان انعامی کہانی۔ حفصہ فیصل۔ مینا کپڑے بنتے بنتے نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ آج شام تک اس کھڈی پر لگے سارے دھاگے سے کپڑا تیار کر لینا چاہتی تھی، مگر دوپہر تک ہی اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ صبح سے اس نے لسی کا 1 گلاس ہی پیا تھا۔ گھر میں کھانے کو روٹی کے چند سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ مینا اسی لیے تو اتنی جان توڑ محنت کر رہی تھی کہ یہ کپڑا بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر سکے اور اماں کی کھانسی کی دوا لا سکے، جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی گھر میں کچھ کھانے کا سامان کا بھی انتظام ہو سکے۔ آخر اس نے ہمت کی اور دوبارہ کھڈی چلانے لگی، کیونکہ یہ کھڈی ہی اس کا سہارا تھی۔ بادشاہ کا اقبال بلند ہو، ایک وزیر نے بادشاہ سے تعظیماً کہا۔ تمام درباری کھڑے ہو کر بادشاہ کے روبرو آداب بجا لائے۔ ملک شایان ایک نیک دل اور خدا ترس بادشاہ تھا۔ اس کے ملک میں ہر طرف امن و امان تھا، مگر
بادشاہ کے اندر ایک خامی تھی کہ وہ جس بات پر اڑ جاتا اسے پورا کر کے چھوڑتا۔ بادشاہ کا دربار پوری شان سے سجا ہوا تھا۔ تمام وزراء، امراء اور فوجی ملکی حالات پر گفتگو کر رہے تھے اور بادشاہ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اچانک شور کی آواز محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے دربانوں کو حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھیں کون ہے جو اس وقت شور مچا رہا ہے۔ درباری سپاہی دوڑے دوڑے گئے۔ دیکھا تو ایک غریب آدمی داخلی دروازے پر کھڑا بادشاہ کو پکار کر فریاد کر رہا تھا۔ درباری سپاہیوں نے پہلے تو اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی صورت نہ ٹلا تو اندر لے جانا پڑا۔ بادشاہ سلامت، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں خود فاقے سے ہوں، میری بیوی بیماری سے مر رہی ہے، رحم عالی جا رحم۔ بادشاہ نے فوراً ہی شاہی خزانچی کو ضرورت کے مطابق اسے خیرات دینے کو کہا۔ تمام درباری بادشاہ کے اس عمل پر واہ واہ کرنے لگے۔ غریب آدمی بھی بادشاہ کا اقبال بلند ہو کر نعرہ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ایک وزیر جو کافی ضعیف تھے، بادشاہ کے والد کے زمانے سے ملک کے وزیر تھے، بادشاہ ان کو اپنے والد ہی کی طرح عزت و احترام بخشتے تھے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ نیکی تو نہیں؟ بادشاہ نے اپنی تعریفوں کے درمیان میں وہ دھیمی آواز بڑی واضح انداز میں سنی۔ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور وزیر محترم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے کیا فرمایا محترم؟ یہ نیکی تو نہیں؟ وزیر نے بلا جھجک اپنے الفاظ دہرا دیے۔ اچھا، تو آپ کی نظر میں نیکی کا کیا مفہوم ہے؟ کچھ گوش گزار کیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ بادشاہ نے نہایت ادب و احترام سے سوال کیا۔ میری نظر میں اس خیرات کے دو معنی ہیں، یا تو یہ دکھاوا تھا یا پھر بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی داد رسی کرتا ہے۔ میں اسے نیکی نہیں کہوں گا۔ وزیر محترم نے انتہائی صاف گوئی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ٹھیک، بادشاہ مختصر جواب دے کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا، اچھا تو آپ ہی بتلائیں پھر نیکی کیا ہے؟ وزیر محترم مسکرا کر بولے، نیکی تو ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ بادشاہ نے پورے دربار پر ایک نظر ڈالی اور کہا، کون ہے جو ہمارے لیے نیکی کو تلاش کر کے لائے گا؟ سارے دربار کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ بادشاہ کو کس طرح نیکی ڈھونڈ کر دکھائی جائے۔ نیکی کوئی نظر آنے والی شے تو ہے نہیں۔ نیکی کو ڈھونڈنا بادشاہ کی ضد بن گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے شہر میں منادی کروا دی گئی، جو شخص بادشاہ کے لیے نیکی ڈھونڈ کر لائے گا اسے بادشاہ کی طرف سے قیمتی انعامات سے نوازا جائے گا۔ شہر کا ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نیکی کی تعریف کر رہا تھا، مگر نیکی کو ڈھونڈ کر لانا کسی کے بس کی بات معلوم نہ ہوتی تھی۔ آخر شام تک مینا نے کھڈی پر لگے دھاگے سے کپڑا مکمل کر ہی لیا۔ اس نے ماں کو تسلی دی اور کپڑا لپیٹ کر بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ بھوک ایک طرف انسان کو نڈھال کر دیتی ہے تو دوسری طرف اس کو مٹانے کی خواہش میں محنت کرنے کے لیے توانائی بھی بھر دیتی ہے۔ وہ جلدی جلدی بازار کی طرف جا رہی تھی تاکہ اس کپڑے کو فروخت کر کے گھر کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ دکان والے نے کپڑا خرید کر چند روپے اسے ادا کر دیے۔ روپوں کو دیکھ کر مینا کی آنکھیں جھلملا گئیں اور وہ خیالوں ہی خیالوں میں ان روپوں سے ضروری چیزیں خریدنے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ ابھی وہ دکان سے چند قدم کے فاصلے پر ہی پہنچی تھی کہ ایک بوڑھا نادار بھکاری اس سے ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بھوک اور اس کی ماں کی بیماری منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ کچھ روپے اس غریب کو دے دیتی تو اس کا سارا کام رک جاتا۔ چند لمحوں تک مینا عجیب کشمکش کا شکار رہی اور پھر نیکی غالب آ گئی۔ خواہش اور ضروریات دم توڑ گئیں۔ اس نے وہ تمام پیسے غریب بھکاری کی ہتھیلی پر رکھے اور خود خالی ہاتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والی کیفیت اب بدل چکی تھی۔ بھوک سے بے شک وہ نڈھال ہو رہی تھی، لیکن اب نیکی کر کے دل کو ایک تقویت بھی مل چکی تھی۔ عجیب سرشاری کی کیفیت تھی، مگر ماں کا سامنا کرنے سے بھی جھجک رہی تھی۔ مینا کے اس عمل کو اللہ کے سوا کوئی اور آنکھ بھی دیکھ رہی تھی، جس سے مینا لا علم تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کی جانب چل رہی تھی۔ ہائے مینا، کیا کیا تو نے؟ سارے دن کی محنت ایک دن میں ہی لٹائی۔ نہیں اماں، میں نے اپنی محنت لٹائی نہیں، بلکہ اسے صحیح جگہ لگا دیا ہے۔ اماں، بھکاری بہت نادار تھا،
معذور بھی تھا، میں کل پھر سے چرخہ کاٹ لوں گی اور روپے کما لوں گی، مگر وہ بیچارہ تو معذوری کے باعث کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، میں نا افسردگی سے بولی۔ اماں غصے سے پھونکاریں، نیکی؟ نیکی وہ کرتے ہیں جن کی جیب بھری ہوئی ہو۔ نہیں اماں، نیکی تو وہ پھول ہے جس کی خوشبو آپ کے چاروں طرف بکھر جاتی ہے، آپ کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہ نیکی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہیں۔ میں نا ایک جذبے سے بولی، بس اماں ایک دن صبر کر لو، میں کل پھر چرخہ کاٹ لوں گی۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نا دروازے تک آئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولیے بی بی، آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ کھانا؟ کھانا کس نے بھجوا دیا ہمیں؟ میں نا سوالیہ لہجے میں بولی۔ خادم نے کہا، بوڑھے بھکاری نے۔ میں نا خادم کا جواب سن کر سٹپٹائی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آپ دروازہ کھولیے، بوڑھا بھکاری بھی میرے ساتھ ہے۔ مینا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، خادم نے اندر آ کر خوان میز پر رکھ دیا اور خود باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مینا کی اماں بھی اس سے مروب ہو گئیں۔ مینا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ بادشاہ کے اعلان کے مطابق نیکی کی تلاش میں بھیس بدل کر لوگوں کو پرکھ رہا تھا۔ تمہارے عمل اور تمہاری باتوں نے مجھے بادشاہ کے سامنے کامران کر دیا ہے۔ واقعی نیکی ایسا پھول ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلتی ہے۔ تم اور تمہاری اماں کھانا کھا کر میرے ساتھ محل میں چلی چلو، بادشاہ سلامت تمہاری نیکی اور ہمدردی پر ضرور انعام سے نوازیں گے۔ نہیں، ہمیں انعام کا لالچ نہیں، واقعی میری بیٹی نیکی کے پھولوں کو بکھیرتی رہتی ہے، اور یہ جس کے لیے کرتی ہے وہی اسے انعام بھی دے گا۔ مینا سے پہلے اماں بزرگ وزیر کو جواب دے چکی تھیں۔ مینا کی آنکھوں میں ماں کا جواب سن کر آنسو آ گئے۔ بادشاہ سلامت، یہ بچی نیکی کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہے۔ وہ اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، نہ کسی انعام کا لالچ رکھتی ہے۔ وہ تو نیکی کو درست طور پر سمجھتی ہے اور ہر طرف اس کی خوشبو بکھیرتی رہتی ہے۔ وزیر کی باتیں سن کر دوسرے وزیر محترم اقرار میں سر ہلاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ہاں، نیکی ایک پھول ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیلتی ہے، اور اب ہم بھی اس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت بھی دل ہی دل میں ایک پھول جیسی نیکی کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ انہوں نے مینا اور اس طرح کے دیگر خاندانوں کا وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو ایک خاموش نیکی تھی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ میاں کنجوس، نائمہ رازیہ۔ کہتے ہیں جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، مگر جب میاں کنجوس کی شامت آئی تو ان کی بیوی نے ان سے آموں کی فرمائش کر دی۔ میاں کنجوس کا اصل نام حامد خان تھا، مگر محلے کا ہر چھوٹا بڑا کنجوسی کی وجہ سے ان کو میاں کنجوس کہتا تھا۔ خیر، میاں کنجوس نے فرمائش سن تو لی، پھر بہت ہمت کر کے اپنے صندوق میں سے کچھ پیسے نکالے اور بہت شان سے اپنی جیب میں رکھ کر بازار کا رخ کیا۔ سب سے پہلے ایک آم والے کے پاس پہنچے اور دام معلوم کیا تو پتہ چلا 150 روپے کلو۔ یہ سنتے ہی میاں کنجوس کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، ارے بھائی، اتنے مہنگے، کچھ تو کم کرو۔ یہ سن کر آم والے نے جواب دیا، اس سے سستے لینے ہیں تو آگے کہیں جاؤ۔ میاں کنجوس فوراً آگے ہو لیے۔ آگے چل کر دام دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آم 150 روپے کلو ہی ہیں۔ دام سن کر کنجوس میاں برا سا منہ بنا کر اس سے بولے، خدا کا خوف کرو، اتنے مہنگے آم بیچتے ہو، اتنا عمدہ مال سستا نہیں ملے گا، آم والے نے کہا۔ اب میاں کنجوس ایک اور آم والے کے پاس پہنچے۔ آموں کی حالت قابل دید تھی، پچ کے گلے سڑے جن سے رس بہہ رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ میاں کنجوس نے پوچھا، بھئی آم کیا کلو دیے ہیں؟ آم والے نے جواب دیا، سب سے سستا لگایا ہے، صرف 80 روپے کلو۔ میاں کنجوس غصے سے جھنجھلائے اور بولے، اتنے خراب آم 80 روپے کلو؟ آم والے نے کہا، بابو جی، اس سے سستا آم کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ کو مفت چاہیے تو وہ سامنے کنویں پر آم کا درخت لگا ہے، وہاں سے توڑ لو۔
یہ سن کر میاں کنجوس بہت خوش ہوئے اور بھاگے بھاگے جا کر کنویں پر چڑھ گئے اور اچھل اچھل کر آم توڑنے لگے۔ اچانک ان کا پیر پھسل گیا اور میاں کنجوس کنویں میں جا گرے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ کنواں خشک تھا، مگر میاں کنجوس گرتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کپڑے جھاڑ کر کنویں میں پڑے ہوئے آم اٹھا کر جھولی میں بھرنے لگے۔ مگر جب اوپر نظر اٹھائی تو بہت پریشان ہوئے کہ اب کنویں سے کس طرح نکلا جائے۔ یہ خیال آتے ہی میاں کنجوس لگے چیخنے چلانے۔ اسی وقت ادھر سے ایک گھوڑا گاڑی والا گزرا۔ اس نے جب یہ آوازیں سنی اور میاں کنجوس کو کنویں میں دیکھا تو اسے رحم آ گیا اور اس نے اپنی گھوڑا گاڑی کا رسہ نکالا اور کنویں کے اندر لٹکا کر اوپر سے رسہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ رسہ پکڑ کر آ جائیں۔ میاں کنجوس نے ایسا ہی کیا، مگر ابھی ذرا سا ہی چڑھے تھے کہ گھوڑا گاڑی والا ان کا وزن نہ سہ سکا اور دھڑام سے کنویں میں آن گرا اور میاں کنجوس دوبارہ کنویں میں پریشان ہو کر چلانے لگے۔ ان کے ساتھ گھوڑا گاڑی والے نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ اچانک اس آم کے پیڑ کا مالک وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا کہ تم دونوں کنویں میں کیا کر رہے ہو؟ تب میاں کنجوس نے تمام بات اس آموں کے مالک کو بتا دی۔ مالک نے کہا، اگر آپ مجھے 200 روپے دیں تو میں آپ کو نکال دوں گا۔ یہ سن کر میاں کنجوس نے چاروں ناچار وعدہ کر لیا، اور جب دونوں کو مالک نے باہر نکال دیا تو میاں کنجوس نے مجبوراً 200 کے نوٹ مالک کو دیے اور خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سکون، دانیال حسن۔ شوکت اپنے دوست ناصر کے گھر گیا تو اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ شوکت اور ناصر ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ان دونوں کا ایک دوست تنویر بھی تھا جو دوسرے محلے میں رہتا تھا۔ شوکت تنویر سے ناراض تھا۔ ناصر نے دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو پایا۔ واپس جاتے ہوئے شوکت ابھی دوسری گلی میں مڑا ہی تھا کہ اس نے سامنے سے ناصر کو آتا ہوا دیکھا۔ ناصر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ سلام دعا اور حال احوال کے بعد شوکت نے ناصر سے پوچھا، میں تمہارے پاس آیا تھا مگر تم گھر پر نہیں تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ تنویر کے پاس گیا تھا، ناصر نے بتایا تو شوکت کا منہ بن گیا، لیکن ناصر نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ آج کل کچھ پریشان ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ شوکت نے پوچھا۔ اس کے والد بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مگر… اتنا کہہ کر ناصر خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ ان کے پاس رقم نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ کتنا خرچ ہے؟ شوکت نے پوچھا۔ ناصر نے اسے خرچ بتایا تو شوکت نے کہا، اوہ اچھا، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تم دعا بھی کرنا کہ اللہ ان کے حالات بہتر کرے، ناصر نے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ شوکت اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ تنویر کے حالات سن کر شوکت پریشان ہو گیا تھا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ نہ صرف وہ تنویر سے صلح کرے گا بلکہ اس کی پریشانی کم کرنے میں اس کی مدد بھی کرے گا۔ شوکت کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد کی شوگر مل تھی اور گھر میں دولت کی فراوانی تھی۔ اس کے والد بھی رحم دل اور نیک انسان تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے والد کے پاس پہنچ کر ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، پریشان نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ اس کے والد نے پوچھا۔ شوکت نے ساری بات ان کو بتانے کے بعد اپنا مقصد بھی بیان کیا۔ یہ سب سن کر اس کے والد مطمئن نظر آنے لگے۔ یہ تو تم بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہو، تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف گئے اور تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے لفافہ شوکت کو تھمایا اور کہا، بیٹا یہ لو، اللہ تمہاری نیکی قبول فرمائے۔ شوکت نے لفافہ لیا اور اپنے والد کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ناصر کے گھر چلا گیا اور اس سے تنویر کے گھر چلنے کو کہا۔ ناصر کے چہرے پر حیرت تھی۔ کیا تم صلح کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، صلح بھی اور نیکی بھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ناصر چونکا تو شوکت نے اسے بتایا، میں اس سے ناراض ضرور تھا لیکن مجھے اس کی پریشانی نہیں دیکھی گئی۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق دی ہے۔ آؤ چلیں۔ وہ تنویر کے گھر کی طرف چل دیے۔ تنویر غریب ضرور تھا لیکن وفادار تھا۔ وہ دونوں سے پرتپاک انداز سے ملا اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی خاطر تواضع بھی کی۔ شوکت نے محسوس کیا کہ تنویر کے چہرے پر پریشانی واضح تھی لیکن وہ اسے چھپا رہا تھا۔ تنویر، میں اپنی ناراضگی ختم کر کے تم سے صلح کرنے آیا ہوں۔ تنویر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
تنویر گو کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن فراخ دل بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی شوکت سے صلح کر لی۔ تھوڑی دیر بعد شوکت نے اپنی جیب سے لفافہ نکالا اور تنویر کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ تنویر نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے ابو کے علاج کے لیے کچھ رقم ہے، شوکت نے بتایا۔ مگر یہ میں کیسے؟ وہ ہچکچایا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رکھ لو تنویر، ناصر نے کہا۔ اللہ نے شوکت کو نیکی کی توفیق دی ہے، تم بھی یہ قبول کر لو اور اس کی نیکی ضائع مت کرو۔ تنویر ایک بار پھر ہچکچایا، لیکن اس نے نم آنکھوں سے لفافہ لے لیا۔ شوکت، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسے دوستوں سے نوازا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آنسو تنویر کے رخسار سے لڑک کر اس کے لباس میں جذب ہو گئے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے، شوکت نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ میری خوش بختی ہے اور اس دنیا میں بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نیکی کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ناصر نے کہا، اور پھر وہ دونوں تنویر سے مل کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ شوکت یہ نیکی کر کے بہت سکون محسوس کر رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بنٹی، جاوید اقبال صدیقی۔ فیضی اور طوبہ بہت خوش تھے کیونکہ آج ان کے بابا منڈی سے قربانی کا جانور لانے والے تھے۔ دونوں بچے تیار ہو کر اپنے بابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی میں پہنچ گئے۔ منڈی میں ایک سے ایک خوبصورت گائیں، بیل، بچھڑے، بکرے، دمبے، بھینسیں اور اونٹ فروخت کے لیے لائے گئے تھے۔ یہ ایک عارضی منڈی تھی جو شہر سے دور لگائی گئی تھی۔ دونوں بچے اپنے بابا کے ساتھ جانوروں کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک گائے کو دیکھ کر طوبہ رک گئی۔ دیکھیں بابا، یہ بہت خوبصورت گائے ہے، اسے خرید لیتے ہیں، طوبہ نے کہا۔ بابا اور فیضی کو بھی یہ گائے بہت اچھی لگی۔ تھوڑے سے بھاؤ تاؤ کے بعد انہوں نے گائے خرید لی اور اسے لے کر گھر آ گئے۔ رات بہت ہو چکی تھی، دونوں بچے سو گئے۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے انہوں نے گائے کو اپنے چھوٹے سے آنگن میں ہی باندھ دیا۔ اگلے دن صبح ہی دونوں بچوں نے اپنے بابا جان کے ساتھ مل کر گائے کو خوب نہلایا دھلایا۔ اس کے پاؤں میں خوبصورت کنگن، ماتھے پر ٹیکا اور گلے میں دلکش رنگوں کا ہار ڈال دیا، جس سے وہ اور بھی خوبصورت لگنے لگی۔ گائے بھی بہت خوش لگ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے گائے کو بھی طوبہ اور فیضی کی ہی تلاش تھی۔ اگلے دن صبح فیضی کو ناشتہ کرتے دیکھ کر گائے نے بھیں بھیں شروع کر دی۔ اس نے جلدی سے اپنا پراٹھا اس کے منہ کے قریب کر دیا، جس سے وہ مزے لے کر کھا گئی۔ ایسے لگا جیسے گائے ایسے ہی مرغن پراٹھوں کی عادی تھی۔ دونوں بچے گائے کی خدمت کرنے میں لگ گئے۔ جب بھی وہ گائے کے پاس جاتے وہ ان کے ہاتھ چاٹنے لگ جاتی، جس سے بچے اور بھی خوش ہوتے۔ طوبہ سے تو اس کا پیار دیکھنے والا تھا، وہ ہر وقت طوبہ کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب بھی طوبہ کوئی چیز کھلانے کے لیے اس کے قریب جاتی، گائے تو جیسے گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ بیٹا جلدی کرو، گائے آ گئی ہے، اس کو باندھو، اماں نے بلو سے کہا۔ اماں، اس دفعہ گائے کا بچہ میرا ہوگا، بلو کہنے لگی۔ بلو اپنی اماں اور ابا فضل دین کے ساتھ ایک دور دراز دیہات میں رہتی تھی۔ کھیتی باڑی کرنا اور جانور پالنا اس خاندان کا پیشہ تھا۔ ان کے گھر میں بہت سارے جانور تھے۔ بلو کو اپنے جانور سے بہت پیار تھا۔ ان کے گھر میں ایک گائے، 3 بکریاں، بہت سی مرغیاں، چوزے، ایک خوبصورت بلی اور گھر کی حفاظت کے لیے ایک کتا بھی تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد گائے نے ایک خوبصورت بچہ دیا۔ بلو نے اس کا نام بنٹی رکھ دیا۔ بلو دن رات گائے اور اس کے بچے کی خدمت کرتی۔ بنٹی اب بڑی ہو گئی تھی، اس لیے وہ گھر بھر میں دوڑتی پھرتی تھی۔ بلو جدھر جاتی بنٹی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی۔ بنٹی اپنی ماں کے پاس سونے کی بجائے بلو کے پلنگ کے پاس ہی سو جاتی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلو کے ہاتھ یا پیر کو چاٹتی رہتی۔ بنٹی 1 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن بلو کے ابا فضل دین نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رات کو بنٹی بلو کے پلنگ پر نہ چڑھ جائے اور بلو اس کے نیچے دب جائے، لہٰذا ہمیں بنٹی کو رات میں گائے کے پاس ہی کھونٹے سے باندھنا چاہیے۔ ابا کے بے حد اصرار کے بعد بلو بنٹی کو کھونٹے سے باندھنے پر راضی ہوئی۔ ایک دفعہ بنٹی بیمار ہو گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو بلو دن رات بنٹی کی تیمارداری میں لگی رہی۔ وہ دن میں 2 دفعہ گاؤں کے حکیم چاچا کے پاس جاتی اور بنٹی کے لیے دوا لے کر آتی۔ جب بنٹی نے کھانا پینا شروع کیا تو بلو کی جان میں جان آئی۔ گاؤں والے بلو کا اپنی گائے سے اتنا پیار دیکھ کر بہت حیران ہوتے۔
بنٹی بھی بلو کے ہاتھ ہی سے چارہ کھاتی تھی۔ اماں یا بابا اس کے پاس جاتے تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتی۔ ایک دفعہ جب بلو کو سخت بخار ہو گیا اور وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی تو بنٹی نے بھی چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن بلو کے پلنگ کو دیکھتی رہتی۔ جب کھائے پیے بغیر گائے نے 2 دن گزار دیے تو اماں زبردستی بلو کو پکڑ کر اس کے پاس لائیں۔ بلو نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور اسے پانی پلایا۔ جب بلو واپس اپنے پلنگ پر جانے لگی تو بنٹی بھی اپنی رسی توڑ کر بلو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب بنٹی ایک خوبصورت مکمل گائے بن چکی تھی۔ ایک دن گاؤں کا کسائی چاچا کرمو بلو کے گھر آ گیا اور کہنے لگا، بھائی فضل دین، تمہارا جانور اب 2 سال کا ہو گیا ہے، کیا خیال ہے اس سال آ جاؤں؟ بلو چاچا کرمو کو دیکھ کر اداس ہو گئی۔ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ کیوں؟ وہ گاؤں کے سارے خوبصورت جانور لے جا کر منڈی میں بیچ دیتا تھا۔ اس عید پر اس کی نظر بنٹی پر تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اماں، میں بنٹی کو نہیں بیچنے دوں گی، میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، یہ میری دوست ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بلو رونے لگی۔ بلو کو روتے دیکھ کر اماں اس کے قریب آئیں، اسے اپنے گلے لگایا اور کہنے لگیں، دیکھو بیٹی، ہم غریب لوگ ہیں اور جانور پالتے ہیں، پھر ان کو بیچ کر ہمیں جو پیسے ملتے ہیں ان سے ہم اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ گائے تمہاری ہے، اسے بیچ کر جو پیسے ملیں گے وہ تم اپنے پاس رکھ لینا، کل کو تمہارے کام آئیں گے۔ پھر ایک دن چچا کرمو آ کر بنٹی کو لے گیا۔ بلو نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ وہ بار بار اماں سے سوال کرتی رہی کہ اب بنٹی کہاں ہوگی، چاچا کرمو اسے کہاں لے کر جائے گا، شہر والے اسے کہاں رکھیں گے، شہر میں اسے کھانے کو کیا ملے گا۔ انہی سوالات میں گم رات کے پچھلے پہر بلو کو نیند آ گئی۔ عید میں ابھی چند دن باقی تھے۔ محلے میں طرح طرح کے جانوروں کی گویا نمائش لگی ہوئی تھی۔ طوبا نے کہا، کیوں نہ ہم اس کا پیارا سا کوئی نام بھی رکھ لیں؟ فیضی میٹھی گولیاں کھانے کا شوقین تھا جو بنٹی کہلاتی ہیں۔ فیضی نے بنٹی کھاتے ہوئے طوبا سے کہا، ہم اس کا نام بنٹی رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی طوبا نے گائے کو بنٹی کے نام سے پکارا، گائے نے فوراً پلٹ کر طوبا کو دیکھا۔ ماما، لگتا ہے اس کا نام بنٹی ہی ہے۔ ہاں بیٹا، گاؤں دیہات میں لوگ جانوروں کو بڑے پیار سے پالتے ہیں اور ان کا نام بھی رکھتے ہیں، ماما نے کہا۔ ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے، اتنی پیاری گائے ہے، ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ بیٹا، یہ اتنا بڑا جانور ہے، ہم اس کو کہاں رکھیں گے؟ ہمارے گھر میں تو جگہ ہی کہاں ہے۔ ماما فیضی کو سمجھانے لگیں۔ رات کو دیر تک دونوں بچے گائے کے ساتھ ہی رہتے اور صبح ہوتے ہی اس کے کھانے کے بندوبست میں لگ جاتے۔ ان کو اپنے کھانے سے زیادہ بنٹی کے کھانے کی فکر ہوتی تھی۔ آج عید قربان تھی۔ فیضی تیار ہو کر اپنے بابا کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں راستے میں کسائی مل گیا جو ان کی گائے ذبح کرنے آ رہا تھا۔ کسائی کو گھر میں دیکھتے ہی دونوں بچوں نے کوہرام مچا دیا۔ فیضی ایک طرف کھڑا رو رہا تھا جبکہ طوبا نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ رو رو کر بچے ہلکان ہو رہے تھے، بابا فیضی کو جبکہ ماما طوبا کو چپ کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی ہنگامے میں گائے ذبح ہو گئیں۔ بچوں کو ان کے ماموں اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ بلو بلو، جلدی اٹھو، آج عید کا دن ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ اماں کی آواز پر بلو آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ گئی۔ وہ سیدھی اماں کے پاس آئی اور رونے لگی۔ کیا بات ہے بیٹی، آج عید کا دن ہے اور تم رو رہی ہو؟ اماں، آج رات میں نے خواب میں دیکھا بنٹی 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے گلے میں ہار اور پاؤں میں خوبصورت کنگن بھی تھے۔ اماں، لگتا ہے اس کو وہ جگہ پسند آ گئی ہے۔ ہاں بیٹا، آج بنٹی اس سے بھی اچھی جگہ چلی جائے گی۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بھوت کا راز، محمد اقبال شمس۔ 12 سال کا کاشف بہت شریر لڑکا تھا۔ شرارت پر وہ اکثر والدین اور دادی سے ڈانٹ کھاتا۔ اس کی بہن علیزے اس سے 1 سال بڑی تھی۔ کاشف کی پھوپھی دوسرے شہر سے اپنے بچوں شان اور فائزہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی کاشف اور علیزے کے ہم عمر تھے۔ ایک دن بچوں نے دادی سے کہانی سنانے کی فرمائش کی تو وہ راضی ہو گئیں۔ شان بولا، نانی، کوئی بھوت والی کہانی مت سنائیے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بھوتوں سے۔ یہ سننا تھا کہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ علیزے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہانی ختم ہونے کے بعد علیزے نے کاشف سے کہا،
لگتا ہے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ گے۔ کاشف منہ پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، آہستہ بولو، سچ بڑا مزہ آئے گا۔ رات کو جب وہ سو جائے گا تو میں اسے بھوت بن کر ڈراؤں گا، حالت دیکھنے والی ہوگی اس کی۔ رات ہو چکی تھی۔ کاشف اور شان الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ شان کے سونے کے بعد کاشف اٹھا اور چپکے سے باہر جا کر اس نے بھوت کا گیٹ اپ اختیار کیا۔ اب اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے جہاں شان سو رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شان چادر اوڑھے بے خبر سو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر ہٹا کر شان کو ڈراتا، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کاشف نے جو گھوم کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ علیزے اور فائزہ دادی جان کے کمرے میں تھیں۔ علیزے جاگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کاشف شان کو بھوت بن کر ڈرائے گا اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں شان کی آواز آئے گی، مگر اچانک علیزے کو کاشف کی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران فائزہ بھی اٹھ گئی اور مسکرانے لگی۔ اسے دیکھ کر علیزے کو بڑی حیرت ہوئی۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ علیزے نے پوچھا۔ فائزہ نے علیزے کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر علیزے بھی مسکرا دی۔ کاشف کی چیخ سن کر دونوں ہنس پڑیں، پھر اٹھ کر کاشف کے کمرے کی طرف چل دیں۔ کاشف اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی لائٹ جلی تو علیزے اور فائزہ نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے کالے رنگ کی کوئی چیز نیچے گری ہے۔ وہ دونوں کمرے میں پہنچی تو کاشف کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ انہیں ہنستا دیکھ کر کاشف بولا، یہاں میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو؟ فائزہ قریب آئی اور بولی، ارے وہ بھوت نہیں تھا، شان تھا۔ کیا شان؟ وہ حیرت سے بولا۔ علیزے نے بتایا، ہاں مجھے فائزہ نے سب بتا دیا ہے۔ دراصل جب تم شان کو ڈرانے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو ان دونوں نے سن لیا تھا اور سوچا اس سے پہلے تم شان کو بھوت بن کر ڈراؤ، الٹا شان بھوت بن کر تمہیں ڈرا دے گا۔ لیکن شان تو سو رہا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ ارے نہیں، یہ تو تکیے اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی سو رہا ہو، یہ دیکھو تکیے ہیں۔ یہ کہہ کر فائزہ نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو وہ چیخ پڑی۔ شان وہاں گہری نیند سو رہا تھا۔ چیخ کی آواز سن کر دادی جان بھی نیند سے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ خود سے بولی، ارے یہ بچے کہاں ہیں؟ چیخ بھی کاشف کے کمرے کی طرف سے آئی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کاشف کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اگر شان سو رہا ہے تو پھر وہ کون تھا جو فوراً ہی غائب ہو گیا تھا؟ علیزے نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اسی دوران شان بھی آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور پوچھا، یہ کاشف بھوت کیوں بنا ہوا ہے؟ فائزہ نے کہا، کس قدر بے خبر سوتے ہو بھائی، اس قدر شور میں بھی آنکھ نہیں کھلی تمہاری۔ شان نے کہا، ارے مجھے لگا یہ شور خواب میں ہو رہا ہے۔ اب کاشف کی سمجھ میں آیا کہ وہ اصلی بھوت ہی تھا۔ اسی دوران گھر کے باقی لوگ بھی اٹھ کر وہاں پہنچ گئے تھے اور انہیں بھی ساری صورتحال کا علم ہو گیا۔ کاشف کے ابو نے کہا، کہو برخوردار، اب کوئی شرارت کرو گے؟ اصلی بھوت تمہیں شرارتوں کی سزا دینے آیا تھا، لیکن علیزے اور فائزہ کے آنے سے وہ غائب ہو گیا۔ اب کوئی شرارت نہ کرنا۔ کاشف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، میری توبہ ہے جو میں نے آئندہ کوئی شرارت کی ہو۔ دادی بولی، ہماری بات تو تم مانتے نہیں تھے، بھوت کی بات فوراً مان لی۔ اچانک شان چیخا، بھوت کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کاشف خوف سے کانپنے لگا۔ اسے کانپتا دیکھ کر شان زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ غائب ہونے والا اصلی بھوت تھا یا کوئی تیسرا کردار تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔